کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، وہی اسلام کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ صرف پاکستان کا اکیلا نعرہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جہاں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگے گا، وہی جمہوریت زندہ باد کا نعرہ لگے گا، وہی اسلام زندہ باد کا نعرہ لگے گا۔ اگر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوں تو آپ مجھے محب وطن سمجھتے ہو، اگر میں جمہوریت کی بات کرتا ہوں تو پھر غدار کیوں سمجھتے ہو، اگر میں اسلام کی بات کرتا ہوں تو پھر مجھے غدار کیوں سمجھتے ہو؟ جس طرح میں پاکستان کا وفادار ہوں، اس طرح میں جمہوریت کا بھی چوکیدار ہوں، اور اسی طرح میں اسلام کا بھی علمبردار ہوں۔ ان 12 دنوں کے اندر آپ نے مذہبی سیاست میں اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ اب کوئی مائی کا لال پاکستان سے مذہبی سیاست کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک تعلق ہے عمران خان کے استعفے کا، وہ تو ضرور گھر جائے گا، آج جائے یا کل جائے۔ نکے نے زور لگایا ہے اور نکے دا ابا بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم نکے کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ قابض ہو، آپ کو جانا پڑے گا، اور نکے کے ابے کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، جو آپ کا کام ہے آپ اپنا کام کریں۔ نکے کو کرسی پر بٹھانا ہے یا کرسی سے ہٹانا ہے وہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ عوام کے ووٹ کا بھی احترام کرنا پڑے گا اور عوام کی رائے کا بھی احترام کرنا پڑے گا۔ تیسرا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اگر عمران خان استعفا کے علاوہ وہ تو سیاسی موت ہوگی۔ ہم سیاسی موت کسی بھی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے قائد نے کل میٹنگ میں برملا کہا، جو ان کے رہائش گاہ پر میٹنگ تھی میں اس میں موجود تھا، مولانا صاحب نے کہا کہ ذلت کے موت سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہاں سے ذلت کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، عزت کے ساتھ اٹھیں گے۔ ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہاں عموماً میں نے جو تعداد دیکھی ہے صبح سندھ سے، اور اس کا کریڈٹ یقیناً آپ کو، آپ کے بھائی کو اور قیادت کو جاتی ہے، لیکن حکومت میں جب الیکشن ہوئے تھے تو وہاں سے آپ لوگوں کو اتنا ریزلٹ نہیں ملا تھا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں تو سب سے پہلے آپ کی اس رائے کو مسترد کرتا ہوں کہ سندھ سے ہی قافلہ ہے، سندھ سے قافلہ ہے مانتا ہوں، لیکن اس وقت اس آزادی مارچ میں پورا پاکستان موجود ہے۔ سندھ کی نمائندگی بھی ہے، پنجاب کی نمائندگی بھی ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور فاٹا قبائل سے بھی نمائندگی ہے۔ بہت بڑے تعداد میں پاکستانی قوم یہاں موجود ہے۔ ہاں، سندھ والوں نے قربانی زیادہ دی ہے کہ وہ 27 سے کراچی سے سفر کرتے ہوئے آئے، پہلی رات انہوں نے سکھر میں گزاری، پھر ملتان، پھر لاہور، پھر گجر خان، اور پھر یہاں پہنچے ہیں۔ سندھ نے جو قربانی دی ہے میں ان پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہے سندھ سے، لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ آپ نے دیکھا کہ سندھ میں جمعیت علماء اسلام نے بہت بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کیے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ووٹ کی چوکیداری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تو جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہمیں جتوانے والے اور ہروانے والی جو پس پردہ قوت ہے وہ ذرا سائڈ پر ہو جائیں، سیاسی قوتوں کو میدان میں چھوڑ دیں، وہ اپنا فیصلہ کریں، قوم کو چھوڑ دیں کہ وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کرے۔ اگر یہ فیصلہ بند کمرے میں ہونا ہے کہ لاڑکانہ سے کون جیتے گا، کراچی کس کو دینا ہے، لاہور کس کو دینا ہے، پشاور اور کوٹا کس کو دینا ہے، تو پھر عوام کے ووٹ کی کیا حیثیت رہے گی؟ آج ہم یہاں مذہبی نمائندے ضرور ہیں، لیکن ہم جمہوریت کے لیے آئے ہیں، سیاست کے لیے آئے ہیں، ووٹ کی بالادستی کے لیے آئے ہیں، عوام کی حکمرانی کے لیے آئے ہیں۔ جب عوام کی حکمرانی عوام کو ملے گی، ووٹ کو عزت ملے گی، عوام کی رائے کو احترام سے دیکھا جائے گا، تو آپ دیکھیں گے سندھ اسمبلی میں بھی جمعیت علماء اسلام کا پرچم ضرور لہرائے گا۔ یعنی آپ لوگوں نے طے کر لیا کہ استعفا ہر صورت میں لینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ آپ لوگ کا آخری فیصلہ ہے؟ یہ پہلا اور آخری فیصلہ ہے۔ پہلا مطالبہ بھی ہے کہ عمران خان استعفا دے، آخری مطالبہ بھی ہے کہ عمران خان استعفا دے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اجلاسات چل رہے ہیں پارٹی کے، اور ہم پلان بی کی طرف جا رہے ہیں، 1-2 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ رہبر کمیٹی میں مشاورت ہو رہی ہے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ کے پلان بی کا آغاز ہوگا، یہاں بیٹھے یہ مجموعہ یہاں بیٹھا رہے گا، اور جمعیت علماء اسلام بتائے گی کہ ہم اسلام آباد کو بھی اپنے زیر اثر لا سکتے ہیں، اور اسلام آباد میں بیٹھ کر پورے ملک کے اندر اپنے پلان بی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور یہ قوت صرف جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے۔ اور انشاءاللہ دیر یا بدیر عمران خان کو گھر جانا پڑے گا، اقتدار پر جو اس نے قبضہ کیا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، عوامی حکومت کو آنا پڑے گا، ووٹ کو عزت دینی پڑے گی، اور ووٹ کے ذریعے عوام جس کو بھی منتخب کرے گا اقتدار اس کے حوالے ہونا چاہیے، اگر نہیں تو یہ تحریک جاری رہے گی۔ آخر ایک سوال، یقین آپ لوگوں نے اتنا سفر طے کیا، تھکاوٹ ہوگی ذہنی طور پر، کیا خیال ہے؟ تھکاوٹ تو محسوس ہوگی، کوئی تنگ تو آئے ہوں گے؟ جس دن ہم نے اپنے شہید والد کا جنازہ اٹھایا تھا، اس دن میرے بھائی کی شادی تھی، اور ہمارے گھر میں شادی کا ماحول تھا، اور وہیں اس شادی کے پنڈال میں جہاں نکاح اور ولیمہ ہونا تھا، ہم نے اپنے والد کا جنازہ پڑھا تھا،
उस दिन अपने वालिद के खून को अपने हाथों में उठाकर उनसे वादा किया था कि हम किसी भी कीमत पर आपके मिशन को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। वो वालिद साहब का खून और कुर्बानी हमें ताकत देता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अगर काम को नहीं बढ़ाया तो अपने वालिद के खून को शर्मिंदा होने नहीं दिया, उस खून को, उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो वालिद साहब हमें रास्ता दे के गए हैं वो इज्जत और अजीमत वाला रास्ता है। जिस दिन उस रास्ते पर मौत आई वालिद साहब की तरह, वो हमारे लिए इज्जत और अजीमत वाला मौत होगा। बीमारी के बिस्तरे से इस अजीमत वाले रास्ते पे अगर मौत आता है तो ये सौदा बहुत सस्ता है, हम सीने से लगाएंगे और वो हमारी खुशकिस्मती होगी। बहुत शुक्रिया।